اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ سبھی کو یووا صوفی مشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپ کے سامنے علمی گفتگو لے کر کے آتے ہیں اور ایک ذہن کو حاضر کرنے کے لیے کچھ خاص چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، جس سے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی جو گمراہی ہے اس کو کم کیا جا سکے، اور چاہے وہ صوفیت سے ہو چاہے وہ مولویت سے ہو۔ اور صوفیت کا اور اسلام کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ مسئلہ عشق سے ہے۔ تو ابھی ہم نے پچھلے 4 ویڈیو میں صرف عشق سے بات کی، اور وہ عشق ہم نے دنیاوی عشق سے سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیاوی عشق کیا ہے، اور دنیاوی عشق سے اللہ کا عشق اور اس کے رسول کا عشق کیسا ہونا چاہیے۔ پھر اسی میں ہم نے بات کی تھی کلمے کی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا دوست سید راشد علی امتیازی اپنے شروعاتی وقت میں جب یہ چینل شروع کیا تھا تبھی میں نے آپ کو 3 ویڈیو بنائے تھے آپ کی خدمت میں، جس سے کہ میں نے کلمے کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کلمے کی تصدیق کیا ہے، صرف کلمے کے اوپر ہی بات کی تھی۔ آج ہم پھر اس کو لے کر کے آئے ہیں، عشق اور کلمے کو۔ آج پچھلے جو ہم نے 3 ویڈیو بنائے تھے شروعات میں وہ صرف کلمے پہ بنائے تھے، جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں وہ پیچھے جا کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ تو کلمے کی تصدیق کیا ہے اس کو جو سمجھانے کی کوشش کی تھی، تو انشاءاللہ جو مرید ہیں جن کے پیروں نے ان کو کلمے کی تصدیق نہیں کرائی ہے، صرف رسمی کلمہ پڑھا کے چھوڑ دیا ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ کوشش کریں گے کہ ان کا پیر ان کو حقیقی کلمہ سمجھا سکے اور کلمے کی تصدیق کرا سکے، اور نہیں تو پھر وہ کسی اور پیر کو تلاش کریں جو ان کو کلمے کی تصدیق کرائے۔ لیکن اب ہم اس بات کو یہاں پر ختم کر کے اپنے اس ویڈیو کی بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج آدمی یہ پوچھتا ہے کہ بھائی مرید کیوں ہو جائیں، یہ پیرا مریدی کیا ہے، یہ سب مسئلے کیا ہیں۔ تو پیرا مریدی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تصدیق سے کلمہ پڑھ لینا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی موضوع ہے۔ اب تصدیق سے کلمہ کیا ہے؟ تصدیق سے کلمہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے جب لوگ مسلمان ہوئے نبی کے ہاتھ پر، تو نبی نے ان کو بیعت کرائی، اور بیعت کی وہاں سے شروعات ہوئی۔ آج ہم یہ سب چیزیں آپ تک پہنچائیں گے اور بتائیں گے۔ اعلیٰ حضرت جو کہ بریلوی جماعت کے امیر ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ دنیا میں جس کا کوئی پیر نہیں، قبر میں اس کا پیر شیطان ہوگا۔ اور صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں، تمام بڑے بڑے ان سے پہلے جو بہت بڑے بڑے عالم دین آئے ان لوگوں نے بھی یہ بات کہی کہ جس کا کوئی پیر نہیں، قبر میں اس کا پیر شیطان ہوگا۔ صوفیاء اکرام نے، اولیاء اکرام نے قرآن سے یہ بات ثابت کی کہ دنیا میں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ تمام ولیوں سے بھی یہ بات قرآن سے تصدیق کی گئی ہے۔ اب اسی کو ہم آگے اور بڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ تو آسان طریقے سے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، جن کے پاس عقل کم ہے وہ بھی سمجھ جائیں، یا جو بچے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آسانی سے سمجھ جائیں کہ کلمے کی تصدیق کہاں سے ہے اور کیوں ہے، اور کلمہ کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ پیرا مریدی کہاں سے شروع ہوئی۔ اس کی آج ہم آپ کو بہت آسان سی تصدیق کر کے بتاتے ہیں، بہت آسان، جو بچے بھی سمجھ لیں اور کم عقل کے لوگ بھی سمجھ لیں۔ تو جیسا کہ بچے بھی جانتے ہیں کہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے خلیفہ ہوئے۔ اب خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پیر ہو، اور
اس کا بھی کوئی پیر ہوتا ہے جو اس کو خلافت دیتا ہے. یعنی کہ یہ خلافت اللہ نے کس کو دی؟ آدم علیہ السلام کو دی. اور خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں مالک اور مختار کے. تو یعنی کہ اللہ نے تمام کائنات پر آدم علیہ السلام کو مالک اور مختار بنایا، خلافت دی. اس کے بعد میں اس کی بہت گہرائیاں ہیں، اور بھی کچھ لوگوں کو خلافتیں ملی ہیں، لیکن اگر ہم اس کو زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور کچھ باتیں لوگوں کے سر سے اوپر چلی جائیں گی، وہ پھر باتیں زیادہ بھاری ہو جائیں گی. اب کیونکہ ہمیں ایسے سمجھانا ہے کہ بچے بھی سمجھ لیں اور کم عقل کے لوگ بھی سمجھ لیں. پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن حاضر کر لیں کہ پہلے خلیفہ اللہ کا کون ہوا؟ وہ آدم علیہ السلام ہوئے. یعنی کہ آدم علیہ السلام سے ہی پیرا مریدی شروع ہو گئی. اس کے بعد میں آدم علیہ السلام کو خلافت دینے کے بعد وہ دنیا میں آئے، دنیا میں رہے، ان سے اولاد شروع ہوئی، ان سے پھر نبیوں کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا. پھر اسی نبیوں کے دور میں ولی بھی پیدا ہوئے، یعنی کہ خلافت چلتی رہی. اب اس کے بعد میں دور آیا ہمارے نبی کا، ہمارے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور آیا. تو جب ان کا دور آیا تو ان کے دور میں وہ لوگ مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد ان میں کچھ منافق بھی تھے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو بیعت کرو اور انہیں اپنے ہاتھ پر کلمہ پڑھاؤ اور ان سے کہو کہ میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تو جو مسلمان تھے وہ بیعت ہو گئے، اور جو مسلمان نہیں تھے بلکہ مسلمان کے نام پہ منافق تھے وہ بھاگ گئے. اب اس کا ثبوت جو ملتا ہے وہ ملتا ہے پارہ 26 سورہ فتح میں، بامقام صلح حدیبیہ و بیعت رضوان. اس کے بعد دوسرا ثبوت ہے پارہ 28. پارہ 28 میں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتوں میں بیعت کا ذکر ہے. اس کے بعد میں مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیثوں میں بھی بیعت کا ذکر ہے. اس میں سے 2-3 چیزیں ہم آپ کو فوٹو ڈالیں گے، انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، اس کو پڑھ لیجئے گا پورا. اس کے بعد میں ہمارے نبی نے اپنے ظاہرہ زندگی میں خلافت کی امامت اور ولایت، تو جو نبوت کی خلافت تھی وہ اور جو ولایت کی امامت تھی وہ، یہ 3 جو مرتبے تھے یہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو دیے. امامت، ولایت اور خلافت، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کو دی. اس کے بعد میں جب نبی کی ظاہرہ زندگی سے نبی چلے گئے، اس کے بعد میں پھر خلافت راشدہ ہوئی. خلافت راشدہ کے اندر چناؤ کر کے لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا، جس میں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوئے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوئے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہوئے، چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام چوتھے خلیفہ ہوئے. کیونکہ یہ لوگ خلافت راشدہ تھے، یعنی کہ ایک دنیاوی خلافت تھی، معاف کیجئے گا لیکن سچائی یہی ہے. تو ان کی خلافت بھی چلی، ان کے سلسلے بھی چلے، لیکن یہ 3 سلسلے آج ہمیں کہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں. کیوں نہیں دکھائی دیتے ہیں؟ کیونکہ جو حقیقی بیعت تھی وہ مولا کائنات کو جو ظاہرہ زندگی میں نبی نے عطا فرمائی تھی، نبوت کی بیعت، وہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کو عطا فرمائی تھی. اور مولا علی مولا کائنات نے اپنے 2 بیٹوں کو، یعنی کہ مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کو اپنی بیعت دی اور خلافت دی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے 2 مریدوں کو اور بھی بیعت اور خلافت دی. ان کے بھی نام تاریخ میں درج ہیں، ان کے بھی سلسلے ہیں، ان میں سے ایک کا سلسلہ دراز نہیں ہے، باقی دوسرے مرید کا سلسلہ دراز آج بھی ہے. پھر یہ خلافت آگے چلی، پر ہوا یہ کہ جب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں خلافت راشدہ آئی تو انہوں نے دونوں ہی خلافتوں کو چلایا. جو خلافت رسالت تھی
اس کو بھی، اور جو خلافت راشدہ تھی چناؤ والی خلافت تھی اس کو بھی۔ تو ہوا یہ کہ ایک بڑی تعداد میں منافقوں کا لشکر کھڑا ہو گیا، اور ان منافقوں نے وہ دور جہالت میں پہنچ گئے، اور انہوں نے مولا علی مشکل کشا کی بیعت کو نہیں مانا اور مخالفت کر دی، اور اس قدر مخالفت کی کہ آپ سے جنگ کر لی، اور ایک جنگ نہیں کری، 3 جنگیں کر لی، جنگ صفین، جنگ جمل، اور ایک جنگ اور ہے جو بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ سے 3 جنگیں کریں، جس میں سب سے جو مشہور جنگ ہے وہ جنگ صفین ہے، جس میں تقریباً تاریخ میں آتا ہے کہ 80,000 صحابہ اکرام شہید ہوئے دونوں طرف سے، کیونکہ دونوں ہی طرف صحابہ اکرام تھے۔ تو پتہ چلا کہ حق اور باطل ہمیشہ رہا، اور حق اور باطل کا حق کدھر چلا جائے اور حق والے لوگ کدھر چلے جائیں کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی دعوے داری نہیں ہے، کیونکہ جب صحابہ اکرام کے اندر ذہن سے وہ بھٹک گئے اور گمراہی کے راستے پر پہنچ گئے، تو اب کسی پر بھی یہ دعوے داری کرنا کہ یہ سچا مومن ہے، یہ ایک بے وقوفی ہے، اور وہ مولا علی علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے، جبکہ تمام حدیثیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی حق ہے اور حق علی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جدھر حق ہے ادھر علی ہے، اور جدھر علی ہے ادھر حق ہے، اور سارے صحابہ اس بات کو سن چکے تھے، جانتے تھے۔ نبی نے فرمایا تھا کہ علی قرآن ہے، قرآن علی ہے۔ اب سمجھیے اتنی حدیثیں ہونے کے بعد، اتنی حقانیت کے ثبوت ہونے کے بعد بھی لوگ گمراہ ہو گئے اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ لیکن ہم اس بات پہ زیادہ نہیں جائیں گے، کیول سمجھانے کی صرف کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا، ان کے بعد میں خلافت اور امامت آئی حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس۔ منافقوں نے ان کو بھی زہر دے دیا اور ان کو بھی شہید کر دیا، اور پھر وہ خلافت چلی گئی منافقوں کے پاس۔ ان منافقوں کے پاس جانے کے بعد بھی وہ منافقت جو ہے ختم نہیں ہوئی، اور منافقت بڑھ گئی، اور اتنی بڑھ گئی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہو گیا، جو ان کا دور جہالیت اور دور کفار کا دور تھا۔ پھر وہ نام سے تو مسلمان تھے، لیکن ان کی حقیقت وہی تھی جو ان کے باپ دادا پر دادا کی حقیقت تھی، کہ وہ دور جہالت میں تھے، کافر تھے، بت پرست تھے، کفر و جہالت میں تھے، جواری، شرابی، زناخور، بدکار تھے۔ وہی حرکتیں ساری ان کے اندر آ گئیں، اور وہ اپنے باپ دادا کے دین پر چلے گئے۔ اب حق کے دین کو مٹانے کے لیے آخری انہوں نے اپنا حربہ چلا، اور وہ حربہ تھا جناب امام حسین کو، اور جو چند ہدایت والے مسلمان بچے تھے ان کو ختم کر دینا۔ ان میں سے جو خاص جانثار تھے وہ اور امام حسین کا کنبہ، ان کو جنگ کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ ان میں حضرت زین العابدین علیہ السلام بچے، جنہوں نے بعد میں واپس سے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اور رشد و ہدایت کے سلسلے کو آگے بڑھایا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت امام باقر علیہ السلام نے اس کو آگے بڑھایا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر امام جعفر علیہ السلام نے اس کو آگے بڑھایا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پر انہوں نے دین حق کو نہیں چھوڑا اور حقانیت کو نہیں چھوڑا، اور اس کو پوری دنیا میں پھیلاتے چلے گئے۔ جب عرب کے لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، تو پھر غوث پاک کے دور میں تقریباً، اور ان کے آس پاس کے دور میں کافی شہادات جو امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے تھے، امام حسن علیہ السلام کی نسل سے تھے، یہ دنیا کے دوسرے حصوں میں نکل گئے، جس میں ایک بڑا طبقہ ہمارے ہندوستان میں آئے، اور خاص کر کے اس میں سب سے بڑا نام آتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور انہوں نے دنیا میں اسلام کو پھیلایا اور اسلام کو قائم کیا، اور حقیقی ایمان کو لائے، اور لانے کے بعد میں پوری دنیا میں مسلمان اسلام کو قائم کر دیا۔ پر آج پھر ہماری بد نصیبی ہے کہ یزیدیت آج ہمارے یہاں پھر واپس سے آ چکی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اچھی ذہنیت عطا فرمائے اور ان فتنوں سے بچائے۔
آج اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم کیسے مانیں کہ حضرت علی ہی کے پاس حقانیت تھی اور ان کے پاس ہی حقانیت کی بیعت تھی، تو آج آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، جب آپ شجرہ اٹھائیں گے سلاسل کا جنہوں نے دین کو پھیلایا، تو وہ سارے شجرے آپ کو مولا علی سے جا کر کے ملیں گے. وہ سارے شجرے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے جا کر کے ملتی ہیں، اور امام جعفر علیہ السلام سے امام باقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، اور مولا علی علیہ السلام سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے ہمارے اللہ تک پہنچتے ہیں. یعنی کہ یہ سیدھا سلسلہ، سیدھی سیڑھی اوپر جاتی، سیدھا زینہ نیچے سے اوپر جاتا ہے. سارے سلسلے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی امام سے ٹچ ہوتے ہیں، اور آخر میں وہ امام جعفر سے مل جاتے ہیں. اسی طریقے سے آج عالمت کا بھی حال یہی ہے. اگر آپ غور کریں گے تو جو 4 ائمہ ہیں، 4 جو ائمہ کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام حنبل، امام شافعی، امام مالک، یہ سب کے سب شاگرد امام جعفر علیہ السلام کے ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ عالمت ہو یا صوفیت ہو یا ولایت ہو، دنیا کا کوئی بھی علم ہو، وہ امام جعفر علیہ السلام کے بغیر ادھورا ہے. وہ بنا ان کے نہیں چل سکتا. اسی طریقے سے آج پوری دنیا میں اگر علم قائم ہے، اسلام قائم ہے، تو وہ اہل بیت کی دین ہے. اور سارے شجرے، ساری حقیقت جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو وہ اہل بیت سے ہی ملے گی. اور آج دنیا میں جہاں جہاں بھی چمک رہے ہیں، یا تو وہ اہل بیت ہیں، یعنی کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے پوتے ہیں، یا ان کے اولاد کے غلام ہیں. پھر وہ چاہے کسی صحابہ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ابو بکر کی اولاد کیوں نہ ہو، حضرت عمر کی اولاد کیوں نہ ہو، عثمان غنی کی اولاد کیوں نہ ہو، یا اور دوسرے صحابہ کی اولاد کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. کافر بھی مسلمان ہونے کے بعد جب اہل بیت سے جڑے، ان کے غلامی میں آئے، تو وہ بھی دنیا میں چمکے. جہاں بھی آج آپ اٹھا کر کے روزے دیکھیں گے چمک رہے ہیں، وہ سب آل علی کے اور خلافت علی کے چل رہے ہیں. ہر خلافت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی ہر جگہ چمک رہی ہے، ہر جگہ ان کی اولاد چمک رہی ہے. تو اسی کے ساتھ ہم آج اپنی اس بات کو یہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے اس گفتگو کو اور بڑھائیں گے اور گہرائی سے لے کر کے جائیں گے. اسی کے ساتھ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں. انشاءاللہ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.